السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو ADTV۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اپنے عروج پر ہیں اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنے ساتھ اللہ کی بے پناہ رحمتیں لیے اور اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کی کھلی آفریں لیے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا اور اس سے خوب فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش کا سماں پیدا کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے بخشش و مغفرت حاصل کر لی۔ لیکن بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس ماہ مقدس کو پایا اور اللہ کی طرف سے اپنی بخشش و مغفرت حاصل کرنے کی اس کھلی آفر کو پا کر بھی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکا اور اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہا۔ تو اس بد نصیب شخص کے بارے میں حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب دوسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبریل نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبریل نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں 4 بد نصیب ایسے ہیں جو اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ نمبر 1، شراب پینے والا۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ نمبر 4، دل میں دوسروں کے لیے حسد، کینہ اور نفرت رکھنے والا۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے کسی ایک کا بھی عادی ہے تو ہمیشہ کے لیے ان سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور رمضان المبارک کے ان برکتوں اور رحمتوں والے قیمتی لمحات سے فائدہ حاصل کر لیں، کیونکہ رمضان کھانے کا، افطار پارٹیز کا، سونے کا، وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ماہ عبادت کا، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ معلوم نہیں اگلے سال ہم رمضان پا سکیں یا نہ پا سکیں۔ ابھی بھی دعا کیجئے کہ رب یہ رمضان ہمارے مقدر میں لکھ دے تاکہ ہم اسے راضی کر سکیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ماضی کی یاد بن گئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں وہ بنا لے جو تجھے پسند ہے۔ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ موت کے وقت تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔